بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 سے ترجمہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس جملے میں اگر آپ غور کریں تو موجود ہے کہ تو کرتا ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اللہ نے آگے سے سوال کیا قال اولم تؤمن، فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے۔ یہ جو اطمینان کی سٹیج ہے یہ اسی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی خلقت ایسی ہے کہ جب دیکھتا ہے سامنے تو یہ اطمینان کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اطمینان قلب کے لیے، یعنی میں دیکھوں گا تو قال فخذ أربعة من الطير، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں میں سے 4 قسم کے پرندے پکڑ لو۔ تو روایات میں ہوتا ہے ایک مور تھا، ایک کوا تھا، پتہ نہیں ایک 4 مختلف پرندے تھے، ایک کبوتر تھا اور اس طرح۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر، اور اپنے آپ سے مانوس کرنے کا مطلب یہ بھی تھا تاکہ جب وہ بعد میں آئیں گے تو تو پہچان لئے وہی والے ہیں، اللہ نے چینج نہیں کیے، ایک ایک چیز ان کی وہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے چیز ملتی جلتی ہوتی ہے، غور سے دیکھو بندہ کہتا ہے نہیں یہ وہ نہیں ہے کوئی اور، ٹھیک ہے۔ جیسے 2 نمبر مال بناتے ہیں، 1 نمبر کو فالو کر کے اس کو کاپی کرتے ہیں، لیکن جو گہرائی سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ہر ایک جز ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ تو وہ 4 پہاڑ تھے، مثلا 4 چوٹیاں تھیں، ان حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد 4 حصے کرو، ٹھیک ہے۔ اب مکس ہو گئے سارے 4 حصوں کو 4 پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ جا کے رکھ دیا۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو پکار، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو یہ تیزی سے سعی کرتے ہوئے، جیسے ایک پالتو جانور کو انسان جب بلاتا ہے تو فوراً بھاگ کے آتا ہے، اس طرح یہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ غالب ہے، یعنی جو کام کرنے اس زبردست ہے، وہ ہر کام کر لیتا ہے، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ اس سے اگلی آیات، بہت ساری آیات کس کے بارے میں ہیں؟ انفاق کے بارے میں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، ان کے مال کی مثال اس دانے کی طرح، ایک دانے کی طرح کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلتی، 7 خوشے نکلتے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی یا خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو یہاں پہ کہا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اور
میں دنیا کی مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر انسان کو گارنٹی ہو کہ میں اگر فلان کمپنی میں اپنا 1,00,000 روپیہ لگاؤں تو مجھے کچھ عرصے کے بعد کتنا ملے گا؟ 700 لاکھ. ٹھیک ہے نا؟ انسان دوڑ کے جو ہے کہیں سے قرضہ لے کے وہاں پر مثلاً رکھا دے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی ہے، یعنی جو بھی خرچ کیا ہے وہ ایک تھا، ٹھیک ہے نا، یا وہ جتنی بھی مقدار میں تھا، ٹھیک ہے، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اگے اس میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں جو اس نے دانہ لگایا تھا اس جیسے ہر ایک میں 100 تو 700 بنے. اور یہ کثرت بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب بھی قرآن میں بات کرتا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کثیر ملٹی پلائی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ساری کی ساری ترغیب والی باتیں. اور انسان کے ذہن میں اگر سوال آئے کہ بالآخر ڈبل والا ہے 7 گنا والا ہے، 7 کون سا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا خلوص اور کتنی کوالٹی ہائی تھی اس کام، کوانٹٹی نہیں کوالٹی، ٹھیک ہے، اس کی نیت کتنی خالص تھی. انفاق کا معنی کیا ہے؟ انفاق کا لفظ ہے نون فے اور قاف، نفق. نفق عربی زبان میں کہتے ہیں غار کو، جو زمین کے اندر سوراخ کھودا جائے. یا اگر آپ حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں ٹنلز ہیں، ان ٹنلز کو نفق لکھا ہوتا ہے اوپر، نفق فلان نفق فلان. تو نفق کیا ہے؟ یعنی خالی جگہ، ارد گرد کی جگہ بھری ہوئی ہے، اندر سے خالی ہے، ٹھیک ہے. انفقہ جس سے انفاق ہے اور انفقو ہے. انفقہ یا انفاق کہتے ہیں اس خالی ٹنل کو بھر دینا، ٹھیک ہے. انفقت یعنی وہ جو خالی جگہ تھی میں نے اس کو بھر دیا. انفاق یعنی خالی جگہ کو بھرنا. اب یہاں سے اس خرچ کا جو ہے نہ صرف یہ کہ خرچ ہے بلکہ ٹارگیٹڈ اور سمجھداری سے خرچ ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں موڈ میں آیا ہوں پیسے لگانے کے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے آج خرچ کرنا ہے، جی میں نے بڑا درس سنا فلان ہے، اور سوچے سمجھے بغیر وہاں لگا دوں جہاں ضرورت ہی نہیں تھی، یا وہاں لگا دوں جہاں کم ضرورت تھی، کوئی گیپ نہیں فل ہوا اس سے. لیکن میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ ضرورت کہاں پر ہے. دین کے بہت سارے اللہ کے کام ہیں، سب سے زیادہ خلا کہاں پر، کہاں پیچھے رہ گئے ہم، وہاں پر میں لگاؤں. توجہ فرما رہے. یہ انفاق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی خلا کو بھرے، کسی کمی کو دور کر رہا ہو، اور وہ کمی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کمی بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر وہی بات آ جائے گی، جتنی انسان کی معرفت ہے وہ وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے، وہاں پر خرچ کرتا ہے. کوئی بھی نیکی کرے انسان پیسے خرچ کر کے ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کی معرفت سمجھتی کہ اس وقت کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ، اور وہ بھی تب انسان کو سمجھ آتا ہے جب انسان نے دین کو سمجھو. ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ ایک دیگ پکا کے کھلا دی جائے. لوگ جہالت، علم پر کتنی تاکید ہے، کسی کو پڑھا دینا. آپ ایک بندے کو ایک ٹائم کھانا کھلا دیں اور مثلا ایک بندے کو پڑھا دیں، یعنی اسی مقدار میں کھانا کھلاتے رہیں اور ایک بندے کو آپ پڑھا دیں. جس دن آپ کھانا روکیں گے وہ پھر ویسے کا ویسا ہوگا. لیکن جس کو آپ نے پڑھا دیا ہے، جب وہ پڑھ گیا آپ نے اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، اب وہ خود اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. وہ کام کرنے دونوں ہیں، کرنے دونوں چاہیے، بھوکوں کو بھوکا نہیں چھوڑنا ہوتا. لیکن وہ کام کے جو وہ مثال دیتے ہیں کہ بجائے مچھلی کھلانے کے مچھلی پکڑنا سکھا دو. کیونکہ جس کو تم نے مچھلی کھلانی ہے اس کو ہر روز تم نہیں لا کے دینی ہے، وہ کھائے گا. لیکن اگر اس کو کھلاؤ بھی ساتھ سکھاؤ بھی، کچھ عرصے کے بعد وہ خود مچھلی کھانے والا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو مچھلی کھلانے والا بن جائے. تو وہ چیزیں کہ جو آہستہ آہستہ مثلاً غربت کو دور کرنے کا سبب بن جائے، ان کا اجر بھی آپ کی معرفت اور آپ نے فکر کی، تفکر کیا. تو تفکر کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. تفکر عبادات میں سے، برترین عبادات میں سے.
تو یہ انسان کا فہم جیسے ہوتا ہے اس کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا اور علم والا، کس کو کتنا بڑھانا ہے اللہ جانتا ہے، اس نے کیا لگایا ہے اور کیا اس کو واپس کرنا ہے۔ اور جتنا بھی خدا دینا چاہے، یہ واسع کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ اللہ اتنا کہاں سے دے گا، واسع۔ اور اللہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا فرض کریں میری کوئی بات پتہ چلے گی، نہیں پتہ چلے گی، علیم۔ اور علم بھی دائمی، علیم کا علم بھی دائمی اور گہرا ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔